بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک و مبارک ذات عطا فرمائی ہے۔ آپ کی مبارک ذات کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کو دل سے سچا جاننا، سچا ماننا۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، وہ صحیح ہے، اور ہم آپ کو مانیں گے، آپ کی ہر بات مانیں گے، یہ ایمان ہے۔ وَتُعَزِّرُوا، اور اللہ کے نبی کی نصرت کرنا، ان کی مدد کرنا، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ چلنا، ان کو سیکھنا، اس کو پھیلانا، سنتوں کی حفاظت کرنا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو دنیا میں پہنچانا، یہ اللہ کے نبی کی نصرت ہے، ان کی مدد۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اللہ کے نبی کی عظمت کرنا، ان کا ادب کرنا، اللہ کے نبی کا خدمت کا ادب۔ ہم اللہ پاک نے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، آج ہم جانتے ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کون ہے، اللہ کے نبی کا کیا مرتبہ ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مرتبہ، اس سے بڑھ گئے اور کیا شان ہو گیا۔ آپ کو اللہ پاک نے امام الانبیاء بنایا، سارے نبیوں کا امام بنایا۔ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے اور بیت اللہ سے بیت المقدس، تو آپ نے مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا اور آپ نے ان کی امامت فرمائی، تو آپ امام الانبیاء بنے۔ اور سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگر میرے رسول آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم اللہ کے نبی کی مدد بھی کرو گے اور ان کی نصرت بھی کرو گے، ان پر ایمان بھی لاؤ۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ، ہر نبی کو اللہ نے فرمایا۔ اور اللہ نے آپ کو وہ مرتبے دیے جو کسی کو نہیں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کہ یا اللہ، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، تو اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، میرا دیدار نہ کر سکتے۔ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار خود کروایا، اپنے پاس بلایا، آسمانوں پہ بلایا اور آپ کو اپنا دیدار کروایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو کتنی محبت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ تم میرے رسول کی اتباع کرو، ان کی سنتوں پہ چلو، ان کے اداؤں کو اختیار کرو، تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ یہ بہت بڑا مقام۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان یوں کہے کہ جی مجھے اللہ سے محبت ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے۔ اب ہم میں سے ہر ایک یہ بات اگر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنی محبت فرماتے ہیں، تو اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی کتنی غلامی، اپنی شادی کو دیکھیں، اپنی خوشی کو دیکھیں، اپنی غمی کو دیکھیں۔ آج تو ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ اپنی مرضی کے ہم کریں، اپنی مرضی سے خوشی منا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اپنی مرضی سے خوشی منا رہے ہیں۔ اپنی مرضی کو ختم کر دیں، فنا کر دیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا نظر الرحمان، ایک ساتھی نے ان کی ناشتے کی دعوت کی، میں بھی چلا گیا، اس میں مجھے بھی بلایا، تو وہاں پہ حضرت کے لیے انہوں نے سریر لے کر آئے۔ سریر کسے کہتے ہیں؟ گوشت کا سالن ہو، اس میں لوکی ہو، شوربہ ہو، گوشت ہو،
اور روٹی کوٹ کے اس میں ڈالیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین کھانا اور آپ کو سب سے زیادہ پسند، آپ کو بہت پسند ہے۔ اور دودھ آپ کو پسند تھا، شہد آپ کو پسند تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل، آپ کو میٹھا پسند تھا، میٹھا آپ کو پسند تھا، حلوے سے مراد میٹھا ہے۔ آپ کے زمانے میں عموماً جو میٹھا تھا وہ شہد یا کھجور، اس سے میٹھا ہوا کرتا تھا۔ آج کل ہم لوگ چینی استعمال کرتے ہیں، چینی نہیں استعمال کرنی چاہیے، یہ نقصان دہ ہے۔ چینی کسی حکیم نے کہا چونا ہے، چینی نہیں ہے، چونا ہے، اس میں کیمیکل ملاتے ہیں، اس کو رنگ دیتے ہیں اور پھر جا کے یہ مضر صحت ہے، اس لیے لوگوں کو شوگر ہو رہی، لوگوں کو بیماری ہو رہی، بہت نقصان دہ۔ گڑ استعمال کریں، شہد استعمال کریں، گڑ شہد۔ ہمارے بزرگ ہیں ڈاکٹر امجد صاحب دامت برکاتہ، 85 سال کے قریب عمر ہے۔ ایک دن میں نے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ کھڑے ہو کے نماز پڑھ، کوئی بیماری کی دوائی نہیں کھا، کوئی دوائی نہیں۔ فرمانے لگے یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ کا فضل تو ہے لیکن آپ نے بھی تو کچھ کیا ہے، آپ نے کیا؟ فرمانے لگے سنت غذا، سنت زندگی، بس 2 جملے، سنت غذا، سنت زندگی، سنت غذا۔ معلوم کریں اللہ کے نبی نے کون سے غذا کھائے، سنت زندگی۔ عشاء پڑھ کے سوتے تھے آپ، ڈاکٹر صاحب عشاء پڑھ کے سو جاتے، صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ اور رات کا کھانا مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد 2 وقت کا کھانا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 2 وقت کھائے، صبح شام۔ آپ علیہ السلام سے صبح چاش کے وقت میں 9-10 بجے کھانا ثابت ہے، اور دوسرا عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد، یہ وقت کھانا ہے۔ اکثر جو بیماریاں اس وقت ہیں دیر سے کھانے کی وجہ سے، دیر سے کھانا۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ صبح کا کھانا، صبح کا جو کھانا ہے وہ اچھی طرح سے کھائے، تو میں نے کہا پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہوگی۔ پھر ایک اور حکیم سے میں نے یہ بات سنی کہ صبح کا وقت، یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ صبح کا وقت برکت والا وقت، تو برکت کے وقت میں کھانا کھائے تو وہ برکت والا بن جائے، صحت کا، قوت کا، طاقت کا ذریعہ بنے۔ اور ہمارا صبح کا وقت کس چیز میں گزرتا ہے؟ سونے میں، تو انشاءاللہ سونے میں بھی برکت رہے گی، سونے میں بہت برکت ہوگی، سونے میں برکت، جو سو گیا وہ کھو گیا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ صبح صبح حضرت کچھ دنوں میں پیر، منگل اور ہفتے کے دن حضرت کی مجلس لگتی تھی، تو حضرت فرماتے تھے کہ بھئی صبح آیا کرو، صرف سونے ہی ہے اور کچھ نہیں، صبح کا وقت سونے کا ہے اور کسی کام کرے وہ اللہ کے لیے دے دو۔ تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے سنت زندگی، زندگی کو سنت کے مطابق لانے کی کوشش۔ ہم گئے وہاں دارالعلوم، تو ڈاکٹر امجد صاحب بھی ہمارے ساتھ، مفتی رفیع صاحب نے بوتل منگوائی پیپسی، اور ڈاکٹر صاحب نے میں نہیں پی، کوئی کولڈ ڈرنک نہیں پیتے، چائے نہیں پیتے، دودھ پیتے، لسی پیتے، مکھن کھاتے، سنت چیزیں وہ کھائیں، چائے، کولڈ ڈرنک، یہ سب چیزیں مضر ہیں صحت میں۔ ہمارے بچوں کے پیٹ خراب ہو رہے ہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں، یہ سارے جو نقصان دہ مضر چیزیں ہم انہیں کھلائیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جس چیز کو انسان کا ہاتھ لگ جائے وہ مضر ہو جاتی ہے، تو انسان بنائے، جیسے پکوڑے، سموسے، بسکٹ اور یہ چپس اور یہ ساری چیزیں، اور جو اللہ نے بنائی ہیں وہ کھائیں، جو قدرت نے بنائی۔ اللہ نے دودھ بنایا، دودھ سے لسی، گھی، دہی، پنیر، مکھن، یہ بھی کھائیں، اور کھانے میں پھل کھائیں اللہ کے بنائے ہوئے، جو چیز اللہ نے بنائی ہے، وہ جو لوگوں نے بنائی ہے، مٹھائیاں، پکوڑے، سموسے، سب صحت کو خراب کرتا ہے۔ سنت غذا، سنت زندگی،
برکت ہی برکت ہے اس میں۔ ہمارے بچے رات کو دیر سے سوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جسم اللہ نے بنایا ہے، تو یہ اللہ کی مان ہے۔ جیسے گاڑی ہے نا، گاڑی جو ہے وہ کمپنی والے بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پانی ڈالو، یہاں آئل ڈالو، یہاں پیٹرول ڈالو، یہاں یہ کرو، وہ ایک طریقہ بتاتا ہے۔ اب گاڑی گرم ہو گئی ہے، اس کو چلاؤ گے تو انجن سیل ہو جائے، گرم گاڑی نہیں چلاؤ، اس کو ٹھنڈا کرو پھر چلاؤ۔ ایسے ہی انسان کا جو جسم ہے، معدہ ہے، یہ عشاء تک کام کرتا ہے، عشاء کے بعد نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے جسم کو رات کو سونے کے لیے بنائی، رات سونے کے لیے اور دن جاگنے کے لیے۔ تو دن کو یہ کام کرتا ہے، رات کو یہ سوتا ہے۔ جب ہم نے سوتے ہوئے معدے پہ کھانا ڈالا تو کھانا اسے ہضم نہیں کرتا، اس کو چربی بناتا ہے۔ کولیسٹرول، یورک ایسڈ اور بلڈ پریشر اور شوگر، یہ ساری بیماریاں پیدا کرتا ہے، گردے خراب کرتا ہے، جگر خراب کرتا ہے، دل خراب کرتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ ساری بیماریاں اس کی وجہ سے آتی، کیونکہ معدہ کام نہیں کر رہا ہے۔ رات کو معدہ نہیں کام کرتا، معدہ دن میں کام کرتا۔ تو وہ جو حکیم صاحب نے کہا کہ صبح کا وقت، تو حدیث میں آتا ہے کہ برکت کا وقت، تو برکت کے وقت میں کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا برکت والا بنے گا، صحت والا بنے گا، قوت کا ذریعہ بنے گا، طاقت کا ذریعہ بنے گا۔ اور رات کو دیر سے کھائیں گے وہ زہر بنے گا، دیر سے کھانا زہر۔ رات کو دیر سے کھانا، دیر سے سونا، یہ سب زہر، یہ سب نقصان ہے۔ عشاء کے بعد کے 1 گھنٹے کی نیند 3 گھنٹے کے برابر، 1 گھنٹے کی نیند 3 گھنٹے کے برابر، 3 گھنٹے کے برابر اچھی نیند ہے۔ یہی سونے کا وقت، کیونکہ اس وقت اللہ کا نظام ہے، جب انسان سو جاتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو اس کے جسم میں اللہ پاک ایک نظام چلاتا ہے، اس کے جسم کی سروس ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ سوتے میں ہوتی ہے، جاگتے میں نہیں ہوتی۔ تو جسم کے سروس کا، چونکہ سارا دن یہ گاڑی چلی، اب اس کو رات کو اس کی سروس ہوتی ہے، رات کو اس کی سروس ہوتی ہے، تو جو اس کی سروس کا وقت ہے اس کو ہم نے، اچھا وہ سروس سونے میں اللہ کرتے ہیں، جاگتے میں تو کرتے نہیں، تو یہ سویا نہیں، تو سروس نہیں ہوئی گاڑی۔ اس لیے اگر گاڑی کی سروس نہ ہو، اس میں آئل تبدیل نہ ہو، اس میں انجن آئل تبدیل نہ ہو، بیٹری کا پانی تبدیل نہ ہو، اس کے ٹائروں میں ہوا نہیں ڈالے، تو اس کے بعد گاڑی کام سے چلی جائے۔ تو یہی ہمارے صحت کے ساتھ ہے، اس لیے ہم بیمار ہیں۔ کافروں نے تحقیق کی کہ دنیا میں سب سے زیادہ صحت مند لوگ کون ہیں، اس کی تحقیق کی کافروں، تو انہوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ دنیا میں سب سے زیادہ صحت مند لوگ پاکستان کے، اور پاکستان میں کہاں کے؟ ہمزہ صحت مند لوگ، 100 سال عمر، کوئی بیماری نہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہوئی کہ وہ آرٹیفیشل کوئی چیز نہیں کھاتے، جو قدرت کی بنائی ہوئی سبزیاں ہیں وہ کھاتے، قدرتی چیزیں ساری کھاتے۔ یہ وہاں پہ یہ نہیں ہے، یہ مٹھائیاں، بیکریاں اور یہ جو تیل ہے، یہ تیل نہیں استعمال کرتے، یہ تو سارا کیمیکل ہے۔ جو تیل ہم استعمال کرتے ہیں تیل نہیں ہے، کیمیکل ہے۔ زیتون کا تیل اللہ کے نبی نے استعمال کیا، زیتون کا تیل وہ استعمال کیا، تو ساری مضر ان کی زندگی فطری زندگی ہے، فطری غذا ہے، سنت والی غذا ہے، اس کو یہ کہیں سنت والی غذا ہے۔ برکت اللہ نے سنت میں رکھی۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ ہمارے مولانا نظر الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی ایک شخص نے دعوت کی کھانے کی، تو وہ کھانے میں انہوں نے شریف، دودھ، شہد، میں نے وہ جو ساتھی تھا اس کو کہا کہ بھی جیسے عموماً ناشتے میں انڈے، چھولے، پراٹھے اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی حلوہ پوری اور پائے، یہ کیوں نہیں رکھے؟ لیکن ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کو ناشتے میں کیا پسند ہے؟ فرمایا جو حضور کو پسند ہے۔ آج تک میں نے کسی کو یہ نہیں کہا، لوگ میرے سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا پسند ہے، تو میں تو اپنی پسند بتاتا ہوں، میں تو اپنی پسند بتاتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ جو حضور کی پسند ہے
وہ میری پسند، یہ نہیں، اور جو حضور کو پسند ہے وہ میری پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند وہ سرید ہے، دودھ ہے، شہد ہے، یہ حضور کی پسند۔ تو جو ہماری پسند ہے وہ نقصان دہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو صحت کے خلاف، کوئی عمل آپ کا ایسا نہیں ہے جس کا کوئی نقصان ہو، آپ کے کسی عمل میں کوئی نقصان ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں صبح کو جب انسان تہجد کے وقت میں جاگ جائے تو ہوا میں ڈبل آکسیجن ہوتی ہے۔ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے اس کی سب سے پہلے غذا کیا چیز ہے؟ آکسیجن، ہوا، سب سے زیادہ پہلی غذا اس، اور اس وقت ڈبل آکسیجن ہوتی ہے غذا۔ جو اس وقت کی آکسیجن ہے، اگر وہ آکسیجن آپ لے لیں سارا دن آپ بیماریوں سے محفوظ ہیں۔ وہ وقت ہمارا سونے میں گزرتا ہے، اللہ کے نبی کا وہ وقت اللہ کے سامنے تازہ ہوا میں گزرتا ہے، اور ہم اے سی میں سوتے ہیں۔ یہ اے سی تو بہت مضر ہے، ڈاکٹر صاحب بالکل اے سی میں نہیں استعمال۔ اللہ کے نبی سردیوں میں اندر سوتے تھے کمرے میں، اور جب گرمیوں کا موسم شروع ہوتا باہر صحن میں سوتے تھے، تازہ ہوا۔ آپ کی چارپائی شب جمعہ کو سردیوں میں اندر چلی جاتی تھی اور شب جمعہ میں ہی باہر آتی تھی۔ گرمیوں میں آپ کھلے صحن میں آسمان تلے سوتے تھے، تازہ ہوا۔ اب وہ یہ ایسی مضر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو لوگ آکسیجن لے رہے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ نکال رہے ہیں، وہی کاربن ڈائی آکسائڈ کمرے میں جمع ہو رہا ہے، پھر وہ دوبارہ جا رہا ہے، تو وہ تو زہر ہے، وہ زہر ہے، مضر صحت ہے۔ ہم اپنے گھر اور دفتر ایسے بناتے ہیں کہ اس میں تازہ ہوا ہی نہیں آتی، اس لیے بیماری۔ تازہ ہوا ہی نہ ہمارے دفتر میں تازہ ہوا ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا دفتر بنایا، اس میں کھڑکیاں بنائی، اس میں تازہ ہوا آتی ہے، پنکھا بھی نہیں استعمال کرتا، تازہ ہوا استعمال۔ قدرت کی ہوا، گاڑی میں ایسی نہیں لگاتے، گاڑی میں کبھی ایسی نہیں استعمال۔ قدرت کی فطری زندگی، قدرتی زندگی، جتنی ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کے قریب ہوگی اتنی برکتیں آئیں گی، اتنی اللہ کی رحمتیں ہیں۔ وہ اس کو ہم سوچتے ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کرتے حضرات۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، آپ کی عظمت تھی، آپ کی محبت تھی۔ محبت تجھے آداب محبت خود سکھا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی تو اس محبت کی وجہ سے آپ کی ہر سنت پہ عمل کرتے تھے، کسی سنت کو نہیں چھوڑتے تھے صحابہ، کسی سنت کو نہیں چھوڑتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ فرمایا اپنے مالوں سے، جانوں سے، اولادوں سے، اپنی جان سے سب سے زیادہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں تھی، آپ سے بڑھ کر ہمیں کوئی محبوب نہیں تھا۔ عروہ بن مسعود ثقفی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ میں یہ آئے اور اللہ کے نبی سے قاصد بن کے بات چیت کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ کیوں عربوں کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ عربوں کو ختم کر دیں، ڈرا رہے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ عرب آپ پہ غالب آ جائے، تو یہ جو لوگ ادھر ادھر سے جمع ہوئے ہیں نا، یہ چلے جائیں گے آپ کو چھوڑ۔ تو حضرت ابو بکر نے پوری زندگی کبھی گالی نہیں دی، گالی دی اس کو، اور گالی دے کر کے کہا کہ بدبخت، ہم حضور کو چھوڑ کے جائیں گے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ تو اس نے کہا، لیکن واپس جب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر دنیا میں کسی قوم کو نہیں دیکھا جو کسی کی عظمت اور کسی سے محبت کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوک مبارک زمین پہ نہیں لگنے دیں، آپ کا لعاب مبارک، آپ تھوک، آپ ایسے یوں لعاب مبارک نکالتے، صحابہ فوراً اس کو ہاتھوں میں لے کے جسموں پہ ملتے، آپ کے وضو کا پانی جسم پہ ملتے۔
آپ کے بال مبارک، آپ کے بال مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کیسے خوشبو والا تھا۔ حدیث میں آتا ہے آپ جس راستے سے گزر جاتے تھے شام تک وہاں سے خوشبو ہے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے۔ ایک وہاں مدینہ منورہ کے ایک عالم نے فرمایا کہ آج سے 80 سال پہلے مدینہ منورہ بالکل ویسی کچی بستی تھی، اور مٹی کے گھر اور مٹی کی سڑکیں ایسی تھی، ایسا تھا۔ تو مدینہ منورہ کی گلیوں سے خوشبو آتی تھی، گلیوں سے خوشبو آتی۔ ہم نے وہ پتھر دیکھا جس کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں ٹیک لگائی تھی، اور اس پتھر میں ایسا ہو گیا تھا، وہ جیسے کوئی آدمی ٹیک لگاتا ہے نا تو آپ کے سر مبارک کے لیے اس نے جگہ بنا دی تھی، تو اس پتھر سے خوشبو ہم نے سونگی، لگائی نہیں تھی کسی۔ جس پتھر پر آپ لیٹے تھے، آپ اگر اس غار میں جائیں تو وہ پتھر بالکل ایسا ہے، بالکل جیسے بستر نہیں، اللہ نے اس کو بستر بنایا۔ اس غار سے خوشبو ہم نے خود سونگی، اس غار سے ابھی تک خوشبو آئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے خوشبو والے تھے، ایسے برکتوں والے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان کے گھر والے ان سے کہتے تھے کہ آپ کے جسم سے ہمیشہ خوشبو آتی ہے، آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ کہنا نہیں، آپ کے جسم سے تو خوشبو آتی۔ کہا ہاں، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے جسم پہ پھوڑے تھے، دانے تھے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ تکلیف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک لیا اور میرے جسم پہ آپ نے ایسے لعاب مبارک ڈال دی اور اس کو ایسے اپنے ہاتھوں سے ایسے کیا، ایسے کہنے لگے جب سے میرے جسم سے خوشبو آ رہی، موت تک خوشبو آ رہی، موت تک آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آتی رہی۔ صرف ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک آپ کے جسم پہ لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے رشتے میں خالہ لگتی تھی، آپ ان کے گھر پہ جا کے سو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سوئے، آپ کی آنکھ کھلی، حضرت وہ آپ کے نیچے چمڑا بچھاتی تھی، تو وہ ان کے پاس شیشی تھی، تو آپ نے کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہ رسول اللہ آپ کا مبارک پسینہ جمع کر رہی، تو اس پسینے کو جمع کرتی کا پھر کہ یہ جس خوشبو میں ملاتی ہوں وہ سب سے اعلیٰ خوشبو بن جاتی ہے، آپ کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی۔ آپ امت کے لیے کتنے شفیع تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، حضرت بلال نے اقامت کہہ دی، آپ اللہ اکبر کہنے والے تھے، ایک دیہاتی ہے گیا رسول اللہ صبر کریں، آپ نے کہا کہوں گے کہ رسول اللہ میرا فلاں کام ہے وہ آپ کر دیں، دیہاتی لوگ تھے، آپ اس کے ساتھ گئے، اس کا کام کیا، پھر آ کے نماز پڑھی۔ یہ نہیں کہا کہ ڈسٹرب کر دیا مجھے، یہ کوئی آنے کا وقت ہے، ایسے نہیں کرتا۔ ہمیں تو کتنا غصہ آتا ہے، اللہ کے نبی نے اتنی محبت، راستے میں چلتے ہوئے کوئی ایک غلام اور ایک باندی آپ سے کہتی یا رسول اللہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کی بات سنتے تھے، شفیق محبت کرنے والا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کتنا خیال رکھیں گے اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں؟ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے بارے میں سوال کریں گے، یہ نہ سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ہیں، میں جو چاہوں گا، اپنی بیٹی کو یوں فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن اگر میں آپ کو تلاش کروں تو کہاں پاؤں گا؟
آپ نے فرمایا کہ انس سب سے پہلے مجھے حوض کوثر پہ تلاش کر. گویا کہ زبان حال سے آپ یوں فرما رہے ہیں کہ میری امت پیاسی ہوگی اور میں ان کو پانی پلانے میں لگا ہوں. گرمی کتنی سخت ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور پسینوں میں کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی ناف تک، اور منہ تک پسینہ آ رہا ہو، یہاں تک پسینہ آ رہا ہو. اور اس پسینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلا. اور فرمایا کہ وہاں نہ ملوں تو مجھے جہاں نامہ اعمال رکھا جائے گا ترازو اور اعمال تولے جائیں گے، مجھے وہاں تلاش کر. اور زبان حال سے یوں فرمایا کہ شاید کسی کی کوئی نیکی کم ہو جائے یا کسی کے کچھ گناہ زیادہ ہو جائیں تو میں اللہ تعالیٰ سے یوں کہوں گا کہ اللہ اسے بھی معاف کر دے، اسے بھی معاف کر دے، اسے بھی معاف کر دے. حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں آؤں گا اور اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں. بڑا لمبا سجدہ ہوگا یہاں تک کہ اللہ کو رحم آئے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے یوں فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول آپ سر اٹھائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یوں فرمائیں گے سل تعطا اشفع تشفع، آپ جو مانگیں گے ہم آپ کو دیں. آپ اپنی اولاد کے لیے، بھی بچوں کے لیے فکر مند نہیں تھے، وہ تو سارے جنتی ہیں. آپ کے سارے صحابہ جنتی ہیں، ان کے لیے تو اللہ نے دنیا میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آپ کو فکر میری اور آپ کی تھی. میرے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، بے قرار تھے، ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ انس اگر وہاں بھی نہ ملوں تو پل صراط پہ تلاش کرنا، وہاں ضرور مل جاؤں گا، ان 3 جگہوں پہ ضرور ملوں. آپ نے اپنا پتہ بتا دیا کہ قیامت کے دن مجھے تلاش کرنا ہو تو ان جگہوں پہ جا کے تلاش کرنا. میرے اور آپ کے، میرے اور آپ کے. ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول آپ نے لمبا سجدہ کیوں فرمایا؟ فرمایا میں نے اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ کا نظام یہ تھا پچھلی امتوں میں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اللہ کا نظام یہ تھا کہ جو قوم ایمان نہیں لاتی تھی اللہ ان سب کو ہلاک کرتا. آسمان سے عذاب آتا، کبھی زمین سے، کبھی فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ کو تو ہم نے ہوا سے ہلاک کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ لوگوں کو ہم نے فرشتے کی چیخ سے ہلاک کر دیا، ان کے کلیجے پھٹ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے کسی پہ ظلم نہیں، لوگ خود ظالم. تو خدا کا یہ دستور چلا آ رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر. تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میری امت تو ایمان سب نہیں لائیں گے، کافر ہوں گے، میرے بعد میری امت کو آسمانی زمینی اپنی قدرتی عذاب سے ہلاک نہ کرنا. اللہ نے یہ سن لی، قبول کر. آج ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، الحمدللہ اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کے نبی کی دعائیں، آپ کے آنسو، آپ کا رونا. آپ کو پتہ تھا کہ ہم وہ سارے گناہ جو پچھلی قوموں نے کیے ہم سب کریں گے، آپ کو پتہ. اس لیے آپ اللہ سے مانگ کے گئے کہ اللہ میری امت کو ایسے عذاب سے ہلاک نہ کرنا
کہ پوری امت میری ہلاک ہو جائے آسمانی عذاب سے؟ اللہ نے کہا محبوب ٹھیک یہ ہو۔ پھر دوسرا عذاب یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو ان پر مسلط کر دیتے، جیسے بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مسلط کیا، 80,000 بچے، معصوم بچے اس نے قتل کیے، اور کتنے اللہ کے بڑے بڑے عذابات آئے۔ اللہ کا عذاب یہ ہے کہ اللہ کافروں کو مسلط کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح سے کاٹ دیتے ہیں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ یہ عذاب بھی نہ لے کر آنا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک۔ پھر میں نے کہا کہ اللہ دنیا میں تیسرا عذاب اللہ کا کیا ہے کہ مسلمان سے لڑے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ بھائی بھائی پہ کیس کرے، شوہر بیوی پہ کیس کرے، بیوی شوہر پہ کیس کرے، دونوں عدالت جائیں۔ بھائیوں کا کاروبار میں جھگڑا، ماں باپ کا اولاد سے جھگڑا، کیسی بدبختی۔ ماں باپ اولاد سے ناراض، اولاد ماں باپ سے ناراض۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانی کیا ہوگی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لڑکیاں بھی ماؤں کی نافرمان بن جائیں گی۔ کہ لڑکیاں بھی ماؤں کی نافرمان بن جائے گی، لڑکے تو ہوتے ہی ہیں نافرمان۔ قیامت کی نشانی کیا ہوگی کہ لڑکیاں ماؤں کی نافرمان بن جائیں گی، وہ بھی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بولے، ماں کو ناراض کرے گی، بد اخلاقی کرے گی ماں کے سامنے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی کیا ہوگی کہ لڑکیاں بھی ماؤں کی نافرمان بن جائے گی، اور وَأَقَّ أُمَّهُ وَأَطَاعَ زَوْجَتَهُ، ماں کا نافرمان اور بیوی کا غلام، بیوی کی وجہ سے ماں باپ سے رشتہ ختم۔ اور فرمایا وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کے گھر کبھی نہیں جائے گا، باپ کو دیکھنے کے لیے کبھی نہیں جائے گا، اور دوستوں کے ساتھ رہے گا، موبائل کے ساتھ دوستی ہے، موبائل کو وقت دے گا، کمپیوٹر کو وقت دے گا، ماں کو وقت نہیں دے گا، باپ کو وقت نہیں دے گا۔ یہ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی۔ تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ کا تیسرا عذاب، پہلا عذاب آسمانی زمینی آفتوں کے عذابات، یہ سیلاب، یہ پانی، سر میں کبھی پانی ہی نہیں تھا، اور ایسا پانی آیا کہ اللہ نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں کچھ آ رہے ہیں۔ اور زمینی عذاب کہ اللہ نے دشمنوں کو مسلط کر دیا، آج مسلمانوں کو دشمن مار رہے ہیں۔ اور تیسرا کہنے یہ اللہ نے نہیں مانا کہ گناہوں کی سزا یہ ہوگی کہ لوگ آپس میں لڑیں، بھائی بھائی سے جدا، بھائی بھائی سے جدا، بہنوں سے جدا، چچا سے جدا، ماموں سے جدا، آپس کے اندر توڑ، انتشار، لڑائی جھگڑا، یہ اس پارٹی کا، یہ اس پارٹی کا ہے، میں ان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، وہ ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، وہ ہمارے اس پر نہیں ہے، وہ مسلمان آپس میں لڑیں۔ تو اللہ پاک نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں نہ کرتے تو آج ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہتا۔ حضور کی دعا، صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بچے۔ آپ کا احسان، آپ سے جتنی محبت ہوگی میرے بھائیوں، آپ کی سنتوں پہ چلے۔ صلح حدیبیہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا، جب وہ تشریف لے گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، تو حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ آپ بڑے سرداروں سے ملنے جا رہے ہیں، ذرا اپنے کو ٹھیک کر لیں۔ ٹھیک نہیں، یہ جو آپ کی تہبند ہے نا، یہ نیچے کر لیں، آپ نے آدھی پنڈلی تک رکھی ہوئی ہے، ہمارے سردار اس کو پسند نہیں کرتے، وہ تو ٹخنے بھی چھپائے ہوئے ہوتے۔ تو انہوں نے ایک جواب دیا، ہاں غزہ عزرت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی کا غلام ہوں، میں کسی پہ بک چکا ہوں، ان کی ادا یہی ہے، میں تو ایسے ہی جاؤں گا، وہ ملنا چاہیں ٹھیک ہے، نہ ملے ہمیں 100 انکار۔
میں کسی کو دل دے چکا ہوں، میں کسی پہ بک چکا ہوں، میں کسی کے سامنے پامال ہو چکا ہوں، میرا کوئی محبوب ہے، میرا کوئی محبوب ہے، میرا کوئی آقا ہے، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کی ماں۔ دوسرا کوئی جواب نہیں۔ ایک نوجوان صحابی جا رہے تھے نا، تو ان کی لنگی نیچے تھی، آپ نے فرمایا ارفع ازارک، ارفع ازارک، اپنے شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ پرانی سی لنگی ہے، اگر یہ نیچے لٹکی رہی ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دوسرا جواب دیا اما لک فی اسوہ، میری سنت کو نہیں دیکھتے؟ بس انہوں نے فوراً جو ہے حکمت چھوڑ دی کہ حکمت کوئی بھی نہیں ہے، بس اللہ کے نبی کے ہم غلام، ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں۔ یہی ان کی کامیابی تھی، وہ اللہ کے نبی کے غلام بن گئے، ساری دنیا ان کی غلام بن گئی۔ ہم نے اللہ کے نبی کی غلامی چھوڑی، اللہ نے ہمیں ساری دنیا کو غلام بنا دیا۔ آج مسلمان غلام ہے، کیوں؟ ایک اللہ کے نبی کی غلامی چھوڑ۔ شادیوں کو دیکھ لو، مسلمان کی شادی کیسے ہو گئی، مسلمان کا کاروبار دیکھو کیسے ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے کافروں نے کہا کہ آپ آئے ہیں، چلے طواف کر لیں۔ اور کہا کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ آیا ہوں، آپ ان کو بھی اجازت دو۔ ان کا ان کو تو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ کہا میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں۔ ادھر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان گئے ہیں، ان کو آفر کی ہوگی مکے والوں نے، انہوں نے طواف کر لیا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ میرے بغیر نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان آئے، پوچھا کہ یا رسول اللہ انہوں نے آفر کی تھی، میں نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے محبوب کے بغیر نہیں کر سکتا۔ کیسی غلامی تھی، ایک کی غلامی اختیار کی۔ آپ صحابہ سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ ایک صحابی تھے نوجوان، اب نوجوانوں کا جیسے ایک اسٹائل ہوتا ہے نا، بڑے بال رکھنا اور کپڑے ذرا ایسے پہننا، تو وہ ٹخنے چھپائے ہوئے تھے اور بال ذرا بڑے تھے۔ تو آپ نے، کسی نے آگے کہا یا رسول اللہ فلاں ایسا ہے، تو آپ نے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی۔ دیکھیں جملہ دیکھیں، خریم اسدی کتنا پیارا نوجوان ہے، کیسا پیارا ہے، بس لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، بال تھوڑے چھوٹے کر لے، ٹخنے کھول لے، کتنی یعنی پہلا جملہ کتنی محبت کا ہے۔ نعم الرجل، اب وہ ہے بئس الرجل، یعنی وہ اس نے کام تو اچھا نہیں کیا۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا فوراً غصہ ہو جاتا ہے، تم نالائق ہو، تم ایسے ہو، ایسے ہو، ایسے ہو، کام تمہارے ایسے، یہ اصلاح سے نہیں ہوگی، اس سے اصلاح نہیں۔ آپ نے کتنے پیار سے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی، خریم کتنا پیارا آدمی۔ بس دو کام چھوڑ دیں، بال چھوٹے کر لیں اور اپنی ٹخنے کو ٹھیک کر لیں، ٹخنے کھول لیں، جیسی انہوں نے سنا فوراً انہوں نے ایسی کر دی، ایسی محبت۔ تو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ مقام دیا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سب کچھ لگانے کا جذبہ۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی حکم دیں گے تو ساتھ چلیں۔ اب جان کا خطرہ ہے، مکے میں دشمن ہر طرف سے دشمنی، اور کسی وقت بھی جان جا سکتی ہے، مگر اللہ کے نبی نے منع کر دیا جان چلی جائے کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی کی بات نہیں جائے گی، ٹھیک ہے جان جائے گی نا، مگر اللہ کے نبی کو ناراض نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد جب یہ ذہن میں آ گیا تو کیا کیا کہ جا کے سروے کیا سارے مکے کا، کہ جب ہم گھر سے نکلیں گے تو یقیناً اگر لمبا سفر کریں گے تو دشمن راستے میں پکڑ لیں گے، تو کہیں جا کے پہلے چھپ جائیں گے، اور جب تلاش ہماری کم ہو جائے گی پھر چلیں گے۔ تو جا کر کے ایک غار تلاش کر لیا پہلے سے، اچھا مدینہ اس طرف ہے اور غار ثور اس طرف ہے، تو اپوزٹ سائڈ میں گئے،
کیونکہ اگر ان کو پتہ تھا کافروں کو کہ جائیں گے مدینہ تو وہ اسی راستے پہ جاتے، لیکن اپوزٹ سائڈ میں گئے، ظاہری اسباب سارے اختیار کیے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر جانا ہے، تو فوراً 2 اونٹنیاں پہلے سے خریدی، ان کو کھلایا پلایا تیار کیا کہ اے رسول اللہ یہ اونٹنی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر میں پیسے دے کے اس سے آپ کو پیسے دوں گا، خریدوں گا آپ سے. فوراً کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس پیسے ہو جائے آپ دے دیں. یعنی ادب دیکھیں، یہ اب پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ابھی پیسے ہیں کہ نہیں ہیں. محبت دیکھیں، اطاعت دیکھیں کہ یا رسول اللہ جب آپ کے پاس پیسے ہو جائے آپ کیے، جب آپ کے پاس پیسے ہو جائے آپ دے دیں. یہ محبت. گھر سے نکلے، جب گھر سے نکلے تو پیچھے جو گھر کے اندر 6000 درہم تھے، 6000 درہم. اور آج کل کے زمانے میں ایک درہم اگر 400 روپے کا ہو کتنے بنتے؟ 6000 کو 400 سے ضرب دیں، 6000 ضرب 400 24 لاکھ روپے. آج سے 1400 سال پہلے. آج بھی اگر مکہ سے مدینہ جائیں تو میرے خیال سے 400-500 وہ ٹرین کا ٹکٹ 150 ریال ہے، میرے خیال سے 150 ریال ہے شاید. ٹرین کا ٹکٹ 150 ریال ہے اور ٹیکسی کا 400 ریال ہے. 1000 ریال ہوگا اس کا، جہاز کا 1000 ریال. اور 24 لاکھ روپے جو پیسہ تھا وہ سارا کا سارا لے کے نکلے کہ کسی وقت بھی اللہ کے محبوب کو ضرورت پڑ سکتی ہے، راستہ ہے. سارے پیسے محبت اس کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ بھائی پیچھے بچے بھوکے مر جائیں گے، بچوں کا کیا ہوگا. اور یہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ جب میں آپ کے ساتھ اب جا رہا ہوں تو بچوں کا کیا ہوگا. کسی کی کوئی پرواہ. باپ نابینا تھے اور انہوں نے سب بچوں کا کتنا ذہن بن گیا تھا. تو باپ نابینا تھے، جب جانے لگے تو باپ نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول وہ ابو بکر گئے، اپنی جدائی کا صدمہ تو بھی دے کے گئے اور پیسے بھی سارے لے کے گئے. بچوں نے کہا نہیں آپ قوم دادا دکھاتے ہیں. وہ پتھر رکھے، اس کے اوپر کپڑا رکھا کہ دیکھیں یہ کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، اور چھوڑا کچھ بھی نہیں تھا. 24 لاکھ روپے آج سے 1500 سال پہلے ضرورت ہی نہیں. لیکن محبت اس کو کہتے ہیں، سب کچھ اللہ کے رسول پہ لگانے کا. آج تو مسلمان زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہے. اور جب راستے پہ چلے تو آپ علیہ السلام کو جو اس پہنچے تو وہ تقریباً 3-4 کلومیٹر جو ہے نا وہ پہاڑ ہے، اور ایسا پہاڑ ہے. میں کبھی اللہ کی شان نہیں چڑھ سکا. گرمی بڑی شدید ہوتی ہے وہاں پہ اور پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں. تو اس پہاڑ پہ جب وہاں پر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کبھی آگے کبھی پیچھے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر کیا بات، کبھی آگے کبھی پیچھے. کیا رسول جب خطرہ ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی آگے حملہ نہ کرے تو آگے آ جاتا ہوں. کبھی خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آ جائے گا تاکہ پہلے میرے اوپر حملہ کرے، میری جان جائے، اللہ کے نبی کو کچھ نہ. تو جب وہ غار پہ جب اوپر پہاڑ پہ چڑھنے لگے تو کندھوں پہ اللہ کے نبی کو اٹھایا. کہ 2 آدمیوں کے نشان ہوں گے تو وہ سمجھ جائیں گے، تو اس لیے اور پنجوں کے بل چلے تاکہ پاؤں کے نشانات مٹ جائیں. لیکن وہ ظالم ایسے مکے والے فنگر پرنٹس کے ماہر تھے کہ وہ غار کے منہ پہ پہنچ گئے. ان نشانات قدم کو دیکھ کر کے وہاں پہنچے، فنگر پرنٹس کو دیکھ کر کے وہاں پہنچے. اندر تشریف لے گئے اور آقا یا رسول آپ انتظار فرمائے. باہر آپ تشریف فرما ہو گئے، سارا غار صاف کیا اور اس کے اندر جہاں جہاں سوراخ تھے ان سارے سوراخوں پہ جو ہے وہ آپ نے وہ اپنی چادر مبارک کو پھاڑ کے اس کی دھجیاں بنا کے سوراخوں میں، پھر بھی کچھ سوراخ باقی رہ گئے تو اپنی پگڑی اتاری اور اس کو، پھر بھی کچھ باقی رہ گئے تو قمیص اتارا. محبت اس کو دینا، قمیص کو پھاڑا اور وہ سوراخ بن گیا. پھر بھی ایک سوراخ رہ گیا اور اس میں پاؤں رکھا اور کہ رسول آپ آرام فرمائیں. ہم جب جماعت میں جاتے ہیں نا تھکے ہوئے، وہاں جا کے سب سے پہلے دیکھتے ہیں پنکھا کہاں ہے اس کے نیچے اپنا بستر بچھاتے ہیں کہ امیر صاحب تھوڑا سا آرام کر لوں امیر صاحب بیچارہ کیا کہے گا. وہی جو بڑی عمر کے ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو کام پہلے ان کو موقع دیں.
یہ صحابہ کرام ایسے تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا کہ رسول آپ سو جائیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ پاؤں ایسا سوراخ پہ لگا نا، تو وہاں سانپ تھا، اس نے ڈس لیا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، آنسو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرے تو آپ نے دیکھا کہ ابوبکر کے ساتھ قمیص نہیں ہے، رات کو تو اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلا، صبح تھوڑا سا روشنی ہوئی، کیا ہوا کہ یا رسول اللہ سانپ نے ڈسا ہوگا، قمیص کہاں ہے؟ اب وہ ساری اس کی دھجیاں بنا کے نا سوراخوں میں رکھی۔ محبت اس کو سب کچھ اللہ کے نبی پہ لٹانے والے تھے صحابہ، سب کچھ لگانا۔ ایک آدمی تھا، وہ لوگوں سے کہتا تھا کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرائیور تھا، ڈرائیور گاڑی چلاتا تھا، تو اس نے کہا کہ کاش میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا، آپ کو کندھوں پہ بٹھاتا، یہ کرتا وہ کرتا۔ وہ لوگوں نے کہا ایسی باتیں نہ کیا کرو، ہم کہاں صحابہ کہاں۔ ایک رات کو اس نے خواب دیکھا، خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ گاڑی چلا رہا ہے، اس گاڑی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بڑے بڑے صحابہ ساتھ بیٹھے، وہ کئی چڑھائی پہ چڑھنے لگا۔ جب چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے بالکل اخیر پہ پہنچ گیا، گاڑی کا جو ہے وہ بریک فیل ہو گیا یا وہ گاڑی بند ہو گئی۔ اب بڑا پریشان ہوا، نیچے گاڑی سے اترا اور کہا کہ کوئی پتھر لا کے گاڑی کے نیچے رکھوں تاکہ گاڑی ریورس نہ ہو، ورنہ تو نیچے جا کے کھائی میں گر جائے گی۔ اب یہ پتھر ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا، اس کو پتھر نہیں ملا۔ جب واپس آیا تو دیکھا کہ صحابہ نے اپنی گردنیں رکھی ہوئی تھی گاڑی کے نیچے۔ پھر اس نے توبہ کی کہ دیکھو کہاں صحابہ کہاں ہم۔ صحابہ نے اپنی گردنیں ٹائروں کے نیچے رکھی تھی کہ ٹائر ہماری گردنوں پہ گزر جائیں مگر اللہ کے رسول کو کچھ نہ ہو۔ ہم کہاں صحابہ کہاں، وہ بڑے لوگ بڑے، اپنا سب کچھ اللہ کے نبی پر لٹا کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنائیں۔ آپ سے محبت یہی ہے کہ آپ کی ایک ایک ادا کو سیکھیں، سنتوں کو سیکھیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ سنت کی زندگی، آپ علیہ السلام کی ہر سنت اللہ کے نزدیک ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمت ہے۔ ساتوں زمین اور آسمان بے قیمت ہے اور اللہ کے نبی کی سنت کی قیمت ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ۔ آپ کی ہر ادا، کتنا میں اللہ کا پیارا ہوں جتنی میرے اندر سنت ہے، میری زندگی میں سنت ہے۔ نیت کریں میرے بھائیو، اپنے گھروں میں، کھانے میں، پینے میں۔ ایک اللہ والے تھے، کسی نے ان سے کہا حضرت ہمارے گھر چلیں، کہ بھائی کیوں؟ کسی برکت آئے گی۔ فرمانے لگے سارے دنیا کے بزرگوں کو اپنے گھر لے آؤ اور سب سے بڑے بزرگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے گھر سے باہر کر دو، بڑی برکت ہے۔ اور کسی بزرگ کو اپنے گھر نہیں لے کر آؤ، اور سب سے بڑے بزرگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے گھر لے آؤ، برکت ہی برکت۔ بچوں کو لباس تو ماں باپ ہی پہناتے نا۔ ہمارے شاہ صاحب مجھے کہتے تھے مولانا آپ ان لوگوں کو سمجھاتے نہیں، یہ بچوں کو کیسا لباس پہناتے؟ لباس تو ماں باپ ہی پہناتے۔ کون سا لباس ہم اپنے بچوں کو پہنا رہے ہیں؟ کون سے کھانے کھلا رہے ہیں؟ کون سا علم سکھا رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو سنتوں کا پتہ نہیں، دعاؤں کا پتہ نہیں، پتہ ہی نہیں ان کو کیسی زندگی گزاریں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ سے اس پر معافی مانگیں، توبہ کریں اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی ہر سنت ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔